اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ مالدار تاجر کے بیٹوں کا قصہ۔ بلخ کے شہر میں ایک مالدار شخص رہتا تھا۔ اس کے 2 بیٹے تھے۔ جب اس کی وفات ہوئی تو دونوں بیٹوں نے نصف نصف مال تقسیم کیا۔ میراث میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 بال مبارک بھی تھے۔ ہر ایک نے ایک ایک بال مبارک لے لیا اور ایک بال مبارک باقی رہ گیا۔ بڑے نے مشورہ دیا کہ اسے 2 ٹکڑے کر کے بانٹ لیں۔ چھوٹے نے کہا نہیں، ہرگز نہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بال کو کاٹا نہیں جائے گا۔ تو بڑے نے چھوٹے سے کہا آپ یہ تینوں بال اپنی میراث کے بدلے میں لے لیں گے؟ چھوٹے نے کہا جی ہاں۔ بڑے نے سارا مال لے لیا اور چھوٹے نے تینوں بال لے لیے اور اپنی جیب میں ڈال دیے۔ وہ ان کو باہر نکالتا، ان کی زیارت کرتا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پاک پڑھتا، پھر جیب میں ڈال دیتا۔ کچھ دنوں کے بعد بڑے کا مال فنا ہو گیا، مگر چھوٹے بھائی کے بال میں برکت ہوئی اور آرام و سکون کی زندگی بسر کرنے لگا۔ کچھ دنوں کے بعد چھوٹا بھائی فوت ہو گیا۔ ایک نیک آدمی نے اسے خواب میں دیکھا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت سے بھی مشرف ہوا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے ارشاد فرمایا لوگوں سے کہہ دو جسے اللہ تعالیٰ سے کوئی حاجت ہو تو وہ اس شخص کی قبر کے پاس آئے اور اللہ تعالیٰ سے اپنی حاجت طلب کرے۔ لوگ ارادتاً اس کی قبر کی زیارت کے لیے آتے تھے، حتیٰ کہ جو اس کی قبر کے پاس سوار ہو کر آتا تو وہ سواری سے اتر پڑتا اور تعظیماً پیدل چل کر قبر کے قریب سے گزرتا۔ تو سبحان اللہ دوستو، کس قدر عظمت اور فضیلت ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کی کہ وہ شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک دیکھتا اور درود پاک پڑھتا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ عظمت اور فضیلت عطا فرمائی۔